بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالرؤف عزیزی اور فہد علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے عقیدہ۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ عقیدہ لفظ عقد سے بنا ہے، اور عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، جسے انگلش میں ناٹ کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو یہاں پر لفظ عقد آیا ہے، اس کا مطلب بھی گرہ ہی ہے یہاں پر، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں گرہوں میں پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ تو عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا۔ چونکہ گرہ لگانے سے دھاگا مضبوط ہو جاتا ہے، وہ دو دھاگے جن کے درمیان آپس میں گرہ لگائی گئی ہے ان کا تعلق ایک دوسرے سے دوبارہ مضبوط ہو جاتا ہے، جیسا کہ پہلے مضبوط تھا ٹوٹنے سے پہلے۔ اس لیے اسے کہا جاتا ہے عقد۔ تو اسی طرح سے جب انسان اللہ تعالیٰ پر اپنا عقیدہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تمام کائنات کا خالق ہے، دنیا کی ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اور اسی طرح سے عقیدہ رسالت بھی ہے۔ جب آپ رسالت کے متعلق، نبوت کے متعلق عقیدہ بنا رہے ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں، تو آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس میں کبھی کوئی دراڑ پیدا نہ ہو، چاہے آپ کے سامنے کوئی کیسی بھی دلیل پیش کرے، آپ صرف اپنے عقیدے پر قائم رہیں۔ اس کا نام عقیدہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ یہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اس کو مثال سے سمجھیے، جب دو افراد کی شادی کروائی جاتی ہے تو اس نکاح کو جس کے ذریعے سے ان کا تعلق آپس میں جوڑا جاتا ہے اسے بھی عقد کہا جاتا ہے۔ یعنی مطلب اس کا یہی ہوتا ہے اب ان دونوں کا تعلق آپس میں بہت مضبوط ہو گیا ہے، جن کا پہلے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، اور اب ان کا رشتہ بے پناہ مضبوط ہو گیا ہے۔ ان کے جیسا اب کوئی رشتہ ہے ہی نہیں کہ دو افراد ایک دوسرے کو آپس میں جانتے نہیں تھے اور اب ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں ہیں۔ اور جو شوہر ہے وہ اپنے ساتھ کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا، یعنی کوئی شوہر، کوئی غیرت مند آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی جو وائف ہے، اس کی جو بیوی ہے، بیگم ہے، اس کے تعلقات کسی اور مرد سے بھی رہیں، اس کی واقفیت کسی اور شخص سے بھی ہو، کسی اور آدمی سے اس کی شناسائی ہو، یہ وہ ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ تو جب آپ نے اللہ تعالیٰ پر اپنا عقیدہ مضبوط کر لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مماثل نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، وہ کائنات کا اکیلا خالق ہے، تو اب اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس عقیدے میں کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہمیشہ تا دم مرگ اس عقیدے پر قائم رہیں۔ تو یہ ہے عقیدے کا مختصر تعارف۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ افزائی ضرور فرمائیے۔ السلام علیکم۔